وہ صبح 10 بجے سرحد پار کر کے افغانستان کی پہلی چوکی بلاک پہنچ گئے۔ میں ایک پجیرو ڈرائیو کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک ایجنٹ بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلی سیٹ پر شائستہ اپنے بھائی زبیر کے ساتھ تھی، دوسری گاڑی میں زرینہ، محبوب اور دوسرا ایجنٹ تھے۔ تیسری گاڑی کو سرفراز ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے ساتھ رب نواز اور عرفان بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں ایجنٹوں نے ہمیں بتا دیا تھا کہ طالبان کے فتح کیے ہوئے علاقوں سے گزرتے وقت اسلامی احکامات پر سختی سے عمل کیا جائے۔ شائستہ اور زرینہ نے اپنے پورے جسم کو چادر سے ڈھانپ لیا تھا، سر اور چہروں کو بھی اس طرح چھپایا تھا کہ صرف آنکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ تمام بالغوں کے لیے داڑھی رکھنا لازمی تھا۔ ہمارے دونوں ایجنٹوں کی داڑھیاں تھیں۔ چیک پوسٹ پر طالبان نے ہماری صفا چٹ چہروں کو دیکھ کر ناگواری سے منہ بنایا۔ ایک ایجنٹ نے کہا، اگر یہ لوگ افغانستان میں قیام کرنے آتے تو ضرور داڑھی رکھتے، لیکن یہ ازبکستان جا رہے ہیں۔ انہوں نے گاڑیوں کے اور ہمارے اہم کاغذات دیکھے، پھر ہم سے 500 روپے لے کر جانے کی اجازت دے دی۔ بلدوگ طالبان کی چھوٹی سی چھاونی اور اسلحہ خانہ ہے۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ طالبان کون ہیں، ان کے پاس بے شمار جدید اسلحہ اور اتنی زیادہ کرنسی کہاں سے آ گئی ہے کہ وہ جنوبی علاقوں سے لے کر افغانستان کے شمالی علاقوں تک فتوحات حاصل کرتے چلے گئے ہیں۔ وہاں طالبان کا کوئی بزرگ رہنما ہوتا تو میں اس کے خیالات پڑھ کر معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ ہم نے گاڑیوں کی رفتار بڑھا دی تاکہ دن کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر سکیں۔ سڑک کے اطراف چھوٹے چھوٹے سفید پتھر قطاروں کی صورت میں نصب کیے گئے تھے۔ یہ پتھر خبردار کرتے تھے کہ سڑک کے دونوں طرف بہت دور تک 50 لاکھ بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں۔ کوئی بھولا بھٹکا ادھر سے گزرے تو بارودی دھماکوں سے اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ افغانستان میں اگر کوئی مسافر یا سیاح کسی گائیڈ کی خدمات حاصل نہ کرے تو یہاں کی زمین کے کسی بھی حصے میں ناگہانی موت اس کا استقبال کر سکتی ہے۔ شائستہ نے کہا، بھائی جان، میں نے افغانستان کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں سے گزرنے والے نادانستگی میں کہیں بھی مارے جا سکتے ہیں۔ زبیر نے کہا، ہاں، میں تمہیں ساتھ نہ لاتا تو بہتر ہوتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم موت کی ہتھیلی پر سفر کر رہے ہیں۔ یہ ہتھیلی کسی بھی لمحے میں مٹھی بن کر ہمیں جکڑ لے گی۔ میں ڈرائیو کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں کئی اعلی کار بنا کر ان کے دماغوں میں رہنا چاہیے تھا، یہاں خود نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں اپنی ذہانت حاضر دماغی اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے دشمنوں سے محفوظ رہ سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں جان سکتا تھا کہ موت کہاں اور کس روپ میں چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ کھانے پینے کا سامان تھا۔ ہم نے دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گاڑیاں نہیں روکیں، گاڑیوں کے اندر ہی کھاتے پیتے آگے بڑھتے رہے۔ کندھار میں بھی طالبان کی دوسری چوکی پر 500 روپیہ ادا کر کے کسی چیکنگ کے بغیر وہاں سے گزر گئے، کیونکہ پہلی چوکی پر ہونے والی چیکنگ کی تحریری رپورٹ ہمارے پاس تھی۔ ہم زبل پہنچ کر چائے پینے کے لیے رک گئے، گاڑیوں سے اتر کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ زرینہ نے مجھ سے کہا، ان بہن بھائی کو ہماری گاڑی میں بھیج دو، میں تمہاری گاڑی میں آ جاؤں گی۔ سفر بہت لمبا ہو تو ہم سفر کو بدلنا چاہیے، نئے ہم سفر کے ساتھ سفر میں تازگی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا، تم ہم سفر بدل سکتی ہو کیونکہ وہ تمہارا محبوب ہے، لیکن میری ہم سفر میری چھوٹی بہن ہے، کیا تم میری بہن کی جگہ لینا چاہتی ہو؟ یہ سن کر خوشی ہوئی کہ تم نے شائستہ کو بہن بنایا ہے۔ پلیز مجھ سے ایسا کوئی رشتہ نہ جوڑنا، تم نہیں جانتے میں پچھلی تمام رات جاگتی رہی اور تمہارے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر تو تمہیں کسی بھی گاڑی میں سو کر نیند پوری کرنا چاہیے۔ میں ابھی تک گاڑی میں سوتی رہی تھی، اب تمہارے ساتھ جاگتی رہوں گی۔ وہ چائے کی پیالی خالی کر کے اسے ہوٹل کی میز پر رکھ کر تیزی سے چلتی ہوئی میری گاڑی کے پاس گئی، پھر اگلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ ایجنٹ سے بولی، تم دوسری گاڑی میں بیٹھ کر رہنمائی کرو۔ محبوب نے میرے پاس آ کر پوچھا، تم نے کسی کو کیلے کے چھلکے پر پھسلتے دیکھا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہم دونوں ہی دیکھ رہے ہیں۔ ویسے میرا یہ مشورہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے نہ بجائی جائے تو دوسرے ہاتھ کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ چھوڑ دینے کا دکھ بھاری ہوتا ہے، ماضی کی بہت سی یادیں وابستہ رہتی ہیں، پھر بھی دل کو سمجھا رہا ہوں، جو درخت سایہ دار نہ ہو اس کے نیچے دھوپ اور تپش ہی ملتی ہے۔ ذرا دیر سے سمجھتا ہے مگر
مگر سمجھ لیتا ہے۔ وہ سر جھکا کر اپنی گاڑی میں چلا گیا۔ میں نے اپنی گاڑی کی اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر اسے سٹارٹ کیا، پھر 3 گاڑیوں کا قافلہ اگلی منزل کی طرف چل پڑا۔ زرینہ نے پوچھا محبوب کیا کہہ رہا تھا؟ محبوب کوئی بھی ہو محبت کی زبان بولتا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ میری شکایت کر رہا ہوگا، جبکہ اسے اب کوئی حق نہیں پہنچتا، میں اس کی کوئی نہیں ہوں۔ وہ یوں ہی کہتا پھرتا ہے کہ ہماری شادی ہونے والی ہے۔ میں اس کے دماغ میں پہنچا، وہ میری مرضی کے مطابق بولی، ویسے وہ درست کہتا ہے، میں بھی اس کی دیوانی ہوں، تمہارے جیسے 10 آ جائیں پھر بھی میں اس کی دیوانی رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چونک گئی، مجھے پریشانی سے دیکھ کر بولی، یہ میں کیا کہہ گئی؟ تم تو لاکھوں میں ایک ہو۔ میں نے پھر اس کی کھوپڑی گھمائی۔ وہ بولی، مگر میرا محبوب کروڑوں میں ایک ہے۔ اس نے فوراً ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں بہک رہی ہے اور کیوں محبوب کو مجھ پر ترجیح دے رہی ہے۔ کیا ایک کروڑ پتی جیولر کے قریب بیٹھ کر نروس ہو رہی ہے؟ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم نے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ وہ بولی، محبوب آپ کے قدموں کی خاک ہے اور میں اسے آپ سے برتر کہنے کی غلطی کر رہی ہوں۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی شائستہ نے کہا، تم غلطی نہیں کر رہی ہو بلکہ دل کے اندر کی سچی باتیں کہہ رہی ہو، تم ہمارے درمیان نہ بولو۔ میں نے کہا، زرینہ میں تم سے کہہ چکا ہوں، شائستہ میری چھوٹی بہن ہے، آئندہ اس سے سخت لہجے میں نہ بولنا۔ سوری، میں بھول گئی تھی شائستہ، تم خوش نصیب ہو، اتنے بڑے جیولر نے تمہیں بہن بنایا ہے۔ شائستہ نے خوش ہو کر کہا، خدا کا شکر ہے اب میرے 2 بھائی جان ہیں، میں اس عصیب زدہ ملک میں خود کو بہت محفوظ سمجھ رہی ہوں۔ زرینہ نے ازبک زبان میں مجھ سے پوچھا، کیا تم یہ زبان جانتے ہو؟ میں یہ زبان بھی جانتا تھا کیونکہ کچھ عرصے ازبکستان اور تاجکستان میں رہ چکا تھا۔ میں نے اسی زبان میں پوچھا، تم یہ زبان کیسے جانتی ہو؟ میرا ایک چچا زاد بھائی ازبکستان میں 6 برس تک رہ کر آیا تھا، میں نے اس سے یہ زبان اس لیے سیکھی کہ آئندہ مجھے کاروباری سلسلے میں وہاں جانا تھا اور آج جا رہی ہوں۔ تم اچانک اس زبان میں کیوں بول رہی ہو؟ میں صرف تم سے باتیں کرنے کے لیے اس گاڑی میں آئی ہوں اور چاہتی ہوں کہ ہماری گفتگو میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ تمہاری طبیعت میں ضد اور ارادوں میں پختگی ہے۔ میں کل سے تمہیں نظر انداز کر رہا ہوں لیکن تم مجھے گھیرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہو۔ میں منزل کو پا لینے کی ضد کرتی ہوں تو آخر کار پا لیتی ہوں، اس کے لیے جان سے گزر جانے کا بھی حوصلہ ہے۔ ایک بار مجھے اپنا بزنس پارٹنر بنا کر آزما لو، میری ذات سے تمہیں فائدہ پہنچے گا، نقصان کبھی نہیں ہوگا۔ محبت اور بزنس 2 الگ معاملات ہیں۔ بے شک مجھ سے بزنس کی باتیں کرو لیکن محبت کے معاملے میں بیچارے محبوب کو مایوس نہ کرو۔ تم محبوب سے قسم کھا کر سچ بولنے کے لیے کہو، میں اسے شروع سے سمجھاتی آ رہی ہوں کہ اسے محبت کے معاملے میں بہت زیادہ سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں پہلے دولت کمانا چاہتی ہوں۔ دولت کم ہو یا زیادہ، خوشحالی کے لیے لازمی ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد ایک دن مجھے کسی نہ کسی سے شادی کرنی ہوگی، لہٰذا میں محبوب سے شادی کروں گی، لیکن وہ زندگی کو خوشحال بنانے کے منصوبوں پر سنجیدگی سے عمل نہیں کر رہا ہے، میری خاطر یہ سفر کر رہا ہے۔ میں اس کی محبت کی قدر کرتی ہوں مگر اندھی محبت کسی گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، زندگی کو خوبصورت بنانے کا حق سب ہی کو ہے، تمہیں بھی ہے، تمہارے عزائم بلند ہیں۔ اگر تم محبوب کی محبت کا جواب محبت سے دیتی رہو گی تو میں تمہارے ہیرے اسمگل کروں گا اور پاکستان واپس جا کر وہ ہیرے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں اس لیے سچ بول رہا ہوں تاکہ تم محبوب سے وفا کرو۔ میں تمام عمر اس سے وفا کروں گی، لیکن تم یہ سب کچھ محبوب کے لیے کیوں کر رہے ہو؟ میں سچی محبت کرنے والوں کی قدر کرتا ہوں۔ میں نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا کر دوسری گاڑی کے برابر چلتے ہوئے کہا، راب نواز 1 منٹ کے لیے گاڑی روکو، زرینہ اپنے محبوب کے پاس جانا چاہتی ہے۔ دونوں گاڑیاں رک گئیں۔ زرینہ میری گاڑی سے اتر کر دوسری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر محبوب کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تیسری گاڑی بھی رک گئی۔ ایک ایجنٹ نے کہا، آگے غزنی ہے، ہمیں اسی راستے سے سیدھے بدخشاں جانا چاہیے، لیکن طالبان کے علاقوں سے گزرنا مناسب نہیں ہے، ایک تو ہر چوکی پر تمہیں محصول ادا کرنا ہوگا۔ پھر یہ کہہ کر کچھ سر پھرے، طالبان یہ الزام دے سکتے ہیں کہ ہم ان 2 جوان عورتوں کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں، یا پھر یہ عورتیں ہی غلط ہیں، اپنا گھر چھوڑ کر اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہیں۔ دوسرے ایجنٹ نے کہا، مختصر یہ کہ ہم راستہ بدل کر طالبان سے
کتراتے ہوئے پکتیکا کے راستے سے جائیں گے۔ میں ان دونوں ایجنٹوں کے خیالات پڑھ چکا تھا کہ وہ آگے جا کر ہمیں دھوکہ دینے والے ہیں۔ وہ دراصل گائیڈ نہیں تھے، طرح طرح سے واردات کر کے رقمیں حاصل کرتے تھے۔ سرفراز نے کہا ہم یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہیں، تم جس راستے کو محفوظ سمجھتے ہو ہم تمہارے ساتھ اسی راستے پر چلیں گے۔ تینوں گاڑیاں چل پڑیں آگے۔ دوراہے پر ایجنٹوں نے ایک راستے کو چھوڑ دیا، ہمیں دوسرے راستے پر لے جانے لگے۔ پکتیکا سے آگے پکتیا کا علاقہ تھا، وہاں پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ وہاں کچے مکانات نظر آئے، چند پکے مکانات اور 2-3 منزلہ عمارتیں تھیں جو برسوں کی جنگ کے نتیجے میں ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں، پھر بھی رہائش کے قابل تھیں۔ مختلف عمارتوں میں ایک فاتح گروہ کا ایک نام نہاد کمانڈر، اس کے مشیر اور 2 درجن مسلح باڈی گارڈ رہتے تھے۔ باقی مسلح جوان کچے مکانوں میں جبرن گھسے رہتے تھے۔ ان مکانوں کے رہنے والے غریب اپنی بیویوں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ عزت سے رہا کرتے تھے، مگر اب ان بیچاروں کی عزت نہیں رہی تھی۔ جن گھروں کے جوان مرد نام نہاد کمانڈر کے تابع دار بن کر جنگ لڑنے کے لیے اس گروہ میں شامل ہو جاتے تھے، ان کی بہو بیٹیوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا اور نہ ہی ان کے مویشیوں کو ذبح کر کے کھایا جاتا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ایک شکستہ عمارت کے سامنے الاؤ جل رہا تھا، ایک مسلم بکرا بونا جا رہا تھا، 3 عورتیں اور 4 مرد دف اور رباب کے سر تال پر رقص کر رہے تھے۔ نام نہاد کمانڈر اپنے ساتھیوں کے ساتھ شراب پی رہا تھا۔ ہماری رہنمائی کرنے والے ایجنٹوں نے موبائل فون کے ذریعے کمانڈر کو اطلاع دے دی تھی کہ وہ ایک پجیرو اور 2 لینڈ کروزر کے علاوہ 8 مسافروں کو لا رہے ہیں۔ ان میں 2 جوان اور حسین عورتیں ہیں۔ ان مسافروں کے پاس اچھی خاصی رقم بھی ہے۔ جب ہماری گاڑیاں کمانڈر کے قریب پہنچی تو ناچ گانا رک گیا۔ ہم سب گاڑیوں سے اتر گئے۔ ایجنٹوں نے کمانڈر سے ہمارا تعارف کرایا۔ کمانڈر بیٹھا رہا، اس نے ہم سے مصافحہ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ بار بار شائستہ اور زرینہ کی طرف دیکھتا رہا، وہ چادروں میں چھپی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک ایجنٹ سے کہا ان عورتوں سے کہو یہ طالبان کا علاقہ نہیں ہے، یہ چادریں اتار کر پھینک دیں۔ ایجنٹ نے محبوب اور زبیر سے کہا اپنی عورتوں سے چادریں اتارنے کو کہو۔ زبیر نے کہا یہ میری بہن ہے، میں اسے یہاں بے پردہ نہیں کروں گا۔ ایجنٹ نے کہا لیکن سفر کے دوران میں یہ بے پردہ تھیں۔ ہاں مگر یہاں کا ماحول ایسا نہیں ہے، مجھے یہ کسی کمانڈر کا مورچہ نہیں، عیاشوں کا اڈا دکھائی دے رہا ہے۔ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو؟ محبوب نے کہا تم دونوں ہمارے گائیڈ ہو، ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ بہتر ہے یہاں سے فوراً آگے بڑھو۔ نام نہاد کمانڈر نے ایجنٹ سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دونوں عورتیں بے پردہ نہیں ہوں گی؟ ان کے ساتھیوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ لوگ یہاں محفوظ نہیں رہیں گے، اس لیے جانا چاہتے ہیں۔ کمانڈر اور اس کے ہم نشین کہہ لگانے لگے۔ پھر کمانڈر نے کہا ان کا سامان گاڑیوں سے نکال کر لاؤ اور دیکھو کہ ان میں ہمارے مطلب کی کتنی چیزیں ہیں اور ان سب کی تلاشی لو، جتنی رقم نکلے میرے سامنے لا کر رکھ دو۔ اس کے مسلح باڈی گارڈز حکم کی تعمیل کرنے لگے۔ گاڑیوں سے ہم سب کا سامان کمانڈر کے سامنے لا کر چیک کرنے لگے۔ کمانڈر کو جو قیمتی چیزیں پسند آ رہی تھیں انہیں اپنے قدموں کے پاس لا کر رکھنے کا حکم دے رہا تھا۔ پھر ہم سب کے لباس کی تلاشی لی گئی۔ ہمارے پاس ڈالرز کی صورت میں بڑے بڑے نوٹ تھے۔ میں خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ سرفراز نے ایک ایجنٹ سے کہا تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ ایجنٹ نے کہا تمہیں جو کہنا ہے کمانڈر سے کہو، یہ تم پر مہربان ہے۔ میری تینوں گاڑیاں مجھ سے چھیننا نہیں چاہتا ہے، صرف ایک گاڑی مجھ سے لے گا اور $1000 دے گا، یہ ہمارے لیے بہت ہے۔ ہم باقی 2 گاڑیاں آگے لے جا کر فروخت کر دیں گے، تم لوگ یہیں رہو گے۔ نام نہاد کمانڈر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا تم لوگوں نے ان مردوں کی تلاشی لی، میں ان عورتوں کی تلاشی لوں گا۔ وہ پہلے شائستہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شائستہ خوف سے چیختے ہوئے میرے پاس آئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا گھبراؤ نہیں، خاموش کھڑی رہو۔ وہ بولی آپ نے مجھے بہن کہا ہے، خدا کے لیے مجھے بچائیں، تم محفوظ ہو، میری ہدایت پر عمل کرو، بالکل خاموش رہو۔ میں نے نظر بندی کا عمل کیا ہے، تم اسے نظر نہیں آ رہی ہو۔ کمانڈر شائستہ کی طرف بڑھتے بڑھتے ٹھٹک گیا۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا تھا، وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر پوچھا لڑکی کہاں ہے جو یہاں کھڑی ہوئی تھی، اچانک کہاں غائب ہو گئی ہے؟ ایک مشیر نے کہا وہ غائب نہیں ہوئی ہے، تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ نام نہاد کمانڈر نے دونوں ہاتھ بڑھا کر شائستہ
شائستہ کو ٹٹول کر اس کی موجودگی کو سمجھنا چاہا۔ میں اسے شائستہ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے بھٹکانے لگا۔ وہ ایک اندھے کی طرح ہاتھ سے ٹٹول کر کہنے لگا، نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میں اندھا نہیں ہوں، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے ایجنٹ سے پوچھا، کیا وہ جادو جانتی ہے؟ ایجنٹ نے کہا، شاید جانتی ہوگی، ان لوگوں سے میری صرف 2 دن کی جان پہچان ہے، مگر تعجب ہے ہمیں تو یہ نظر آ رہی ہے۔ نام نہاد کمانڈر نے زرینہ کی طرف دیکھا۔ زرینہ نے سہم کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، شائستہ کی طرح بالکل خاموش کھڑی رہو۔ کمانڈر اس کی طرف بڑھتے بڑھتے پھر چونک گیا۔ زرینہ بھی اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ چیخ کر بولا، دیکھو یہ بھی غائب ہو گئی ہے۔ میں اسے زرینہ کے بھی چاروں طرف بھٹکانے لگا۔ ایک مشیر کہہ رہا تھا، کمانڈر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جو عورت سامنے ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، دیکھو میں تمہیں پکڑ کر دکھاتا ہوں۔ وہ مشیر جیسے ہی آگے بڑھا، میں نے اسے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ زمین پر اوندے منہ گرا دیا۔ کمانڈر نے اپنے لباس سے ایک ٹیٹی نکال کر سرفراز سے کہا، تم سب جادوگر ہو، میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ایک فائر کیا، دوسرے لفظوں میں نے اس کے دماغ میں بیٹھ کر گولی چلائی۔ سرفراز کے پیچھے ذرا فاصلے پر ایک مسلح گارڈ کھڑا ہوا تھا۔ گولی اسے لگی، وہ چیخ مار کر زمین پر گرا، پھر زمین کا ہی ہو کر رہ گیا۔ کمانڈر نے جھنجھلا کر دوسرا فائر، پھر تیسرا اور پھر چوتھا فائر کیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں اس کے مسلح گارڈز مرتے گئے۔ باقی گارڈز اپنی سلامتی کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے کہنے لگے، ہمارا کمانڈر کچھ پاگل ہو گیا ہے یا شراب میں کچھ ملا ہوا ہے، وہ تھوڑی سی پی کر بہکنے لگا ہے۔ وہ مشیر جو اوندے منہ زمین پر گرا ہوا تھا، اس نے اٹھتے ہی کمانڈر کو گولی مار دی۔ نام نہاد کمانڈر کے مرتے ہی تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس کے مسلح گارڈز مشیر کو گور کر دیکھتے ہوئے اسے گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ مشیر نے بے باکی سے کہا، دیکھو مجھ پر گولیاں چلانے سے پہلے سمجھو کہ میں نے اپنی اور تم سب کی جان بچائی ہے، میں اسے نہ مارتا تو یہ ہم سب کو مار ڈالتا۔ دوسرے مشیر نے کہا، تم کمانڈر کو زخمی کر سکتے تھے، اس کے ہاتھ سے ہتھیار گرا سکتے تھے، ہمارے اصولوں اور قوانین کے مطابق اس کے بعد تم کمانڈر بننے والے تھے اور تمہیں ہی بننا چاہیے، لیکن اس سے پہلے تم قاتل بن چکے ہو۔ قتل کے بدلے تمہیں قتل کیا جائے گا تو تم کمانڈر بننے کی حسرت لیے دنیا سے چلے جاؤ گے۔ ایک نوجوان گارڈ نے کہا، اسے دیوار کے پاس کھڑا کیا جائے، پھر ہم سب اس پر گولیاں چلائیں گے۔ میں اس کے دماغ کے اندر پہنچا۔ اس نے گن سیدھی کرتے ہوئے کہا، ہم ایسے گولیاں چلائیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ تڑا تڑ فائر کرنے لگا۔ ہم سب دیواروں اور بڑے پتھروں کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اس کی مسلسل فائرنگ سے پھر 3-4 گارڈز آخری بار چیختے ہوئے موت کے منہ میں چلے گئے۔ دوسرے مشیر کے ساتھیوں نے جوابی فائرنگ کی۔ اس فائرنگ کے جواب میں پہلے مشیر کے ساتھی گولیاں چلانے لگے۔ وہ جگہ پوری طرح میدان جنگ بن گئی۔ ان حالات میں کوئی تیسرا فریق آ کر انہیں آپس میں لڑنے مرنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ اگر وہ خود خون خرابے سے باز آنا چاہتے تو میں ان کے دماغوں میں پہنچ کر انہیں حرام موت مرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ویسے میری ٹیلی پیتھی کے ہتھیار کی مزید ضرورت پیش نہیں آئی۔ وہ خار دماغ تھے، ایک دوسرے سے کم تر اور پسپا ہونا نہیں چاہتے تھے۔ اپنے اپنے مشیر کو کمانڈر بنانے کے لیے اپنی مرضی سے موت کے گھاٹ اترتے رہے۔ سرفراز، راب نواز، عرفان، زرینہ، محبوب، شائستہ اور زبیر سب چھپتے ہوئے اس عمارت کے اندر آ گئے۔ میں نے کہا، تم سب ایک کمرے میں بند ہو جاؤ جب تک میں آواز نہ دوں، دروازہ نہ کھولو۔ شائستہ نے میرا بازو تھام کر کہا، بھائی جان آپ باہر نہ جائیں، آپ کو گولی لگ سکتی ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، بہن کی دعا سے میں محفوظ رہوں گا، میں نے نظر بندی کا عمل کیا ہے، دشمن مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، پھر مجھ پر گولی کیسے چلائیں گے؟ آپ نے نظر بندی کا زبردست علم سیکھا ہے۔ سرفراز نے کہا، وہ کمانڈر مجھے گولی مارنا چاہتا تھا، لیکن نظر بندی کے باعث میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا، اس نے اپنے 4 آدمیوں کو مار ڈالا۔ بے شک آپ باکمال ہیں، آپ کے علم کا جواب نہیں ہے۔ میں نے اس کمرے سے باہر نکل کر دروازے کو بند کر دیا۔ عمارت کے باہر وقفے وقفے سے گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے رہے تھے اور ایک دوسرے کو ہتھیار پھینک کر سامنے آنے کے لیے بھی کہہ رہے تھے۔ مجھے ایک شخص کے ہانپنے اور کراہنے کی آواز سنائی دی۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا ایک راہداری کے موڑ پر آیا۔ ایک شخص کے بازو اور سینے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے پاس ٹیٹی اور
اور کلاشنکوف جیسے ہتھیار تھے۔ وہ ایک طرف ٹی ٹی کا رخ کر کے دھمکیاں دے رہا تھا، خبردار اب کوئی قریب نہ آئے ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں نے دیوار کی آڑ سے دیکھا، دو آدمیوں نے ایک حسین عورت کو جکڑ رکھا تھا۔ ایک شخص نے کہا ہتھیار پھینک دو، سمرینہ تمہیں نہیں ملے گی۔ کمانڈر اس کے ساتھ رات گزارنے والا تھا، وہ تو مر گیا، اب جو نیا کمانڈر ہوگا ہم اس کے احکامات کی پابندی کریں گے۔ سمرینہ نے کہا اس ملک میں خوبصورت اور جوان ہونا بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ایک نے مجھے میرے گھر سے اٹھوایا، وہ نہیں رہا تو کوئی دوسرا آئے گا۔ تم بھی میری ہوس میں یہاں تک آئے اور اب گولیاں کھا کر دم توڑ رہے ہو۔